جن کی تعریف خود رب کہاں کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے جسے میں اور آپ دل کہا کرتے ہیں، اور اس گوشت کے لوتھڑے کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اور یہ دل صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ ہر جاندار میں ہوا کرتا ہے۔ انسان کے سینے میں بائیں جانب یہ گوشت کا لوتھڑا جسے دل کہتے ہیں، انسان چاہے تو اس میں ایسی چیزیں بھر سکتا ہے جس سے اس کا سارا وجود صاف و شفاف رہتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو اس دل میں ایسی چیزیں بھی بھر سکتا ہے جس سے اس کا سارا جسم، سارا وجود پراگندہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اللہ کے ماننے والے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول اکرم علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، دونوں کے سینے میں بائیں جانب یہ گوشت کا لوتھڑا دل موجود ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے اس قلب کے اندر، اس دل کے اندر اچھی چیزیں سمانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے،
پھر ایمان والوں میں کئی طبقات ہیں، مسلمانوں میں کئی طبقات ہیں۔ ایک مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کا مطیع و فرما بردار، پکا سچا مومن، احکام شرع کا پابند، اور ایک وہ ہے جو کبھی دل چاہا تو کیا، کبھی دل نے گوارا نہ کیا، تکلیف اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا وہ کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی عبادت اور اللہ کی طاعت میں کچھ وقت لگتا ہے، اور نفس کو یہ وقت دینا اور یہ وضو کرنا، یہ رات کی تنہائی میں اٹھنا اور اپنے اوقات میں سے نماز کے لیے وقت کو فارغ کرنا نفس اور شیطان کو گوارا نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی نماز پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی وہ جمعے کا مسلمان ہوگا، کبھی کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے گا، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو عید بقرعید کا مسلمان، عید ہے تو عید کی نماز پڑھ لی، بقرعید ہے تو بقرعید کی نماز پڑھ لی، انہیں جمعہ سے کوئی تعلق نہیں، انہیں پنج وقتہ نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ کیٹیگریاں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے قلوب و اذہان میں، جن کے دلوں میں اللہ ہمیشہ بسا ہوا ہوتا ہے، ان کا دل صاف و شفاف رہتا ہے، خواہ انسان کیسا بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، لمبے قد کا ہو، ناٹے اور پستے قد کا ہو، موٹا ہو یا دبلا ہو، دل تو ہر انسان کے جسم میں ہوا کرتا ہے۔ ظاہری شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا اور نجات کا مقام نہیں رکھتا۔ کوئی خوبصورت انسان ہے لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کا دل صاف نہیں ہے، قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو صرف اس کا گورا جسم ہونا یا خوبصورت ہونا یہ کامیابی کا ضامن نہیں ہے۔ خوبصورت تو ابو جہل بھی تھا، خوبصورت تو حسین و جمیل تو ابو لہب بھی تھا، اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہوا کرتا تھا۔ عزیٰ ایک بت کو کہتے ہیں، خود کا بندہ، لیکن اتنا یہ حسین و جمیل تھا کہ مکے والے اس کو عبد العزیٰ نہیں کہتے بلکہ اس کو ابو لہب کہا کرتے تھے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے۔ جس طرح آگ کا شعلہ ہوتا ہے اور اس میں جو ایک عجیب قسم کی روشنی ہوتی ہے، ویسی روشنی اور ویسی خوبصورتی ابو لہب کے چہرے میں موجود تھی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ اس کی خوبصورتی نے اس کو کامیابی نہیں دلائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل
کائنات کے شعلوں میں جلے گا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ اس کی خوبصورتی، اس کا مال، اس کی دولت، بینک بیلنس، بنگلے، مکان، دکان، ان چیزوں نے اس کو نجات نہیں دی. اور اس کے برعکس دیکھیے، جس انسان نے اپنے دل میں اللہ کو بسایا تھا، جس انسان نے اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسایا تھا، جو نبی کے گھرانے کا بھی نہیں تھا، جو نبی کے خاندان کا بھی نہیں تھا، جو نبی کے قبیلے کا بھی نہیں تھا، بلکہ دور دراز کا غلام ہوا کرتا تھا، جس کی شکل بھی اچھی نہیں تھی، جس کی صورت بھی اچھی نہیں تھی، جس کا رنگ بھی گورا نہیں تھا، بلکہ کالا کروٹا تھا اور غلام ہوا کرتا تھا، حبشے کا رہنے والا تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، جس کے پاس نہ مکان ہے نہ دکان ہے، ایسے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں اور ایسے کو رب تعالیٰ شانہ کامیابی کی ضمانت عطا فرماتے ہیں. انہوں نے اپنے دل کو صاف کیا تھا، اس دل کے اندر انہوں نے اللہ کو بسایا، اس قلب کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسایا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے بعد مسجد نبوی میں کہتے ہیں کہ اے بلال، تم وہ کون سا کام کرتے ہو عمل کی امید سے، ثواب کی امید سے، کہ جس کا ثواب تجھے بہت زیادہ ملا کرتا ہے. حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھا کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال، صحابہ کی مجلس ہے، حضرت بلال کو کہتے ہیں بلال کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے، اور تو نے اپنے دل کو صاف کیا، تو نے اس دل کے اندر، اس قلب کے اندر ایک اللہ کی محبت کو بسایا، اپنے نبی کی محبت کو بسایا، تو اللہ نے تجھے یہ مقام دیا، اتنی بلندی تجھے عطا فرمائی کہ میں جنت میں چل رہا ہوں اور مجھے اپنے آنکھیں تیرے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے. رسول اللہ پیچھے ہیں اور حضرت بلال آپ علیہ السلام کے خادم بن کر، آپ علیہ السلام کے سپاہی بن کر آگے چل رہے ہیں، محافظ بن کر آگے چل رہے ہیں. جس طرح دنیا کا کوئی ایم ایل اے، دنیا کا کوئی ایم پی، دنیا کا کوئی گورنر جب کسی ملک کا دورہ کرتا ہے، کسی صوبے کا دورہ کرتا ہے، کسی علاقے اور شہر کا دورہ کرتا ہے، کسی گاؤں اور دیہات کا دورہ کرتا ہے، تو پہلے وہ ایم ایل اے اس جگہ پر نہیں جاتا، وہ گورنر نہیں جاتا، وہ ایم پی نہیں جاتا، بلکہ اس کے کارندے، اس کے کام کرنے والے اور اس کے ماتحت میں کام کرنے والے لوگ پہلے جا کر کے اس جگہ کو کلیئر کرتے ہیں اور وہاں کے حالات کی خبر گیری رکھتے ہیں کہ کیا ماحول ہے، کیا انتظامات کرنا ہے. وہ سارا کا سارا ایم ایل اے اور ایم پی کے آنے سے پہلے اس کے نمائندے اور غلام اور اس کے محکوم لوگ کیا کرتے ہیں. حضرت بلال کی حیثیت نمائندے کی ہے جو رسول اکرم علیہ السلام سے آگے جنت میں چل رہے ہیں. محدثین نے لکھا کہ آپ علیہ السلام نے یا تو یہ خواب میں دیکھا تھا یا پھر یہ معراج کا واقعہ بیان ہو رہا تھا. کتابوں میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ سے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ مجھ سے آگے چلنے کی آواز کس کی ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کے خادم اور آپ کے ایک امتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز ہے. ایک طرف ابو لہب کو دیکھو، ایک طرف ابو جہل کو دیکھو، ایک طرف مکہ کے سردار عتبہ اور شیبہ کو دیکھو، ایک طرف بڑے بڑے سرداران قریش اور مدینہ المنورہ میں بڑے بینک بیلنس والے یہودیوں
انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوچڑا ہوا کرتا ہے جسے دل کہا جاتا ہے. یہ دل جتنا صاف ہوگا، شفاف ہوگا، نیک اعمال اتنے ہی کرنے کی توفیق ہوگی. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اکرم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جس طرح کسی کپڑے میں کوئی دھبا لگ جائے، اگر اس دھبے کو ہم پانی سے فوراً ختم کر دیں یا 2-3 دن کے بعد ختم کر دیں، آلہ وغیرہ سے جو کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے اس سے دھو کر کے نچوڑ دیں اور دھبے کو صاف کر دیں تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے. اور اگر ہم اس کپڑے کو یوں ہی چھوڑ دیں، اس کو دھوئے نہیں، کیمیکل اور صابن کا استعمال نہ کریں، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ کپڑا اسی طرح خراب ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دھبا آپ کے کپڑے میں لگ جائے، جا کر کے گھر میں یوں ہی رکھ دیجئے، چھوڑ دیجئے. کچھ دنوں کے بعد، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے کے بعد کپڑے کی حالت پہننے کی رہے گی؟ نہیں رہے گی. وہ دھبا بالکل اس طرح ہو جائے گا کہ کپڑے کو خراب کر دے گا. اسی طرح انسان کا دل ہوا کرتا ہے. جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کی اور شرمندگی کی اور اپنے توبے کے آنسو بہاتا ہے تو وہ نقطہ اور وہ گناہ اسی طرح دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، توبے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ، کہتے ہیں کہ وہ دھبا بڑھتے بڑھتے اسی طرح اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس میں اچھی بات سما نہیں سکتی. اب پھر وہ عید بقرعید کا مسلمان بن جاتا ہے، یا پھر وہ جمعے والا مسلمان، لوگوں کی دیکھا دیکھی، ارے جمعہ نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، پڑوس والے کیا کہیں گے، عید میں نہ جاؤ اور سوئی وغیرہ کی خوشی مناؤ، نئے کپڑوں کی خوشی مناؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ تو صرف کپڑے والا مسلمان ہے، عیدگاہ بھی نہیں آیا. اسی لیے عیدگاہ کو کھول گیا. تو کہتے ہیں کہ جب ایک نقطہ پڑا دل کے اندر، توبہ نہیں کیا تو وہ نقطہ بڑھتے چلا جاتا ہے. اور ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ، جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا، گناہ اسی طرح شیطان کرواتا رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں بیان کیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے سیلاب میں تم نے کتنے غریبوں کی مدد کی. اللہ یہ نہیں دیکھتے. ریاکار کی ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ کہتا ہے کہ تم نے کتنے زکات بانٹے، کتنے صدقات بانٹے، غریبوں نے کتنا خیرات کیا، کس کو دکھا کر کے کیا چندہ دیا، اللہ یہ نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حیدرآباد کے سیلاب میں ان غریبوں کی جو مدد کی، اور ایسے لوگ جو بے گھر ہو گئے، ایک زمانے میں وہ مالدار ہوا کرتے تھے لیکن اس طوفان نے اور اس مصیبت نے انہیں بے گھر کر دیا. ایسے لوگوں کے تعاون کے پیچھے تمہارے دل کی حالت و کیفیت کیا ہے؟ کہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے تھے کہ لوگ جانیں کہ فلاں کونسلر، فلاں MLA اور فلاں مالدار صاحب نے اتنے لوگوں کو مدد کیا. اگر دل میں یہ بات تھی تو اللہ کہتے ہیں ثواب نہیں ملے گا. خود حدیث کے اندر ہے، میں اپنی
اپنی طرف سے نہیں کہتا، فلاں مالدار نے اتنی زکات بانٹ دی، پیپر میں آ گیا، سیاست میں، سہارا میں اور نیوز چینلوں میں، فلاں آدمی نے اتنے غریبوں میں کمبل تقسیم کر دیے۔ اگر یہ ریا اور دکھلانا مقصود ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا ثواب بس جو ان کے ارادے میں اور نیت میں تھی وہ چیز مل گئی کہ لوگوں کو معلوم کرانا تھا، دکھانا تھا، لوگ جان گئے، دیکھ لیے اور اس کا نام ہو گیا، دنیا تک محدود، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، دل میں یہ نیت ہے، غریبوں کے گھروں میں چپ چپ کے کمبل دیے جا رہے ہیں، لسٹ بنائی جا رہی ہے، فلاں محلے میں اتنے غریب ہے، سب کے گھر میں چپکے سے کمبل دے کے آ گئے، پتا بھی نہیں چلا باتوں گھر والے کو کہ کس نے آ کر کے دیا، خود گھر والے کو پتا نہیں چلا کہ کس کی جانب سے یہ کمبل ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ فیس بک اور سوشل میڈیا پر بعض ایسے ریاکار اور مکار لوگ ہوتے ہیں کہ وہ 200-300 روپے کی چیز پکڑا کر اس کی سیلفی اور تصویر لے کر فیس بک اور سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کی غیرت گوارا کرتی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ بدنام کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، خاندان کے سامنے یہ سوشل میڈیا پر ہم نے جو اس کی تصویر وائرل کر دی، اب اس کے دوست احباب دیکھیں گے، رشتہ دار دیکھیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کی عزت گر جائے گی۔ ہم ایسا کام کیوں کریں کہ کسی غریب کی عزت سے کھلواڑ کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ خون خیرات کیجیے، مدد کیجیے، غریبوں کا خیال کیجیے، لیکن خدا را ان کی تصویریں لے کر وائرل مت کیجیے۔ میں مخالفت نہیں کرتا کہ مصیبت کے موقعوں پر، طوفان کے موقعوں پر آپ مدد نہ کریں، خوب دل کھول کر مدد کریں، لیکن ان کی بیجا تصویریں وائرل مت کریں، دکھانے کے لیے مت کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دکھاوے کا اگر پہاڑ بھی صدقہ کر دیا جائے تو کچھ نہیں ملے گا۔ روایت ہے، دکھانے کے لیے اگر پہاڑ کے بقدر بھی صدقہ کر دیا جائے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ایک رتی کھجور، ایک کھجور بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا جائے، کسی کی مدد اور کسی کا تعاون کر دیا جائے ایک کھجور سے اخلاص کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ وہ ڈھیر کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کی حالات اور دلوں کی دنیا کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب ذرا جلدی تشریف لایا کریں، تو جو بھی باتیں جمعہ میں بیان ہوتی ہیں، جیسے آج دل کے بارے میں بیان ہوا کہ انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں دل ہوا کرتا ہے، لیکن دل کی کتنی حالات ہیں اور انسانوں کی کتنی کیٹیگریاں ہیں، یہ آپ نے سنا۔ تو اسی طرح جب جلدی آئیں گے تو پورا بیان سننے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سنت ہے۔ جن کی تعریف خود رب گواہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین کہا کرے،